صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد هو أصدق القائلين وقوله الحق لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کا فرش عظمت پر چلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے نچیز کی زبان پر میرا خالق اللہ میرا مالک اللہ ایسے الفاظ کو جاری کرے جس میں اس کی رضا اس کی خوشنودی اور ہمارے وقت کے ایمان کی تائید و نصرت ہو. آپ سب اپنی اپنی نیشری حجات کے لیے جو بیمار ہیں کی صحت یابی کے لیے اور اپنے سب کے مرحومین کے لیے اور اسلام اور مسلمین کی حفاظت کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 1447 ہجری کا محرم کا چاند توجہ فرمائیے گا یہ کہہ کر کے نکل رہا ہے کہ 14 صدیاں پہلے لاکھوں بد کردار ہار کے 72 با کردار جیت گئے. لاکھوں مارنے والے ہار گئے 72 جیت گئے. بہت زیادہ قرآن ظاہری طور پر پڑھنے والے ہار کے نوکے سینہ پر قرآن پڑھنے والے جیت گئے. حق جیت گیا باطل ہار گیا. آج بھی حق اور باطل کی تفریق کا نام ہے مجلس حسین. اور مجلس حسین میں آنا ہر ایک کے توفیق میں ہے ہی نہیں. حسین کے مجلس میں وہ آتا ہے کہ جس کا آنا اللہ کو پسند ہے. ہاں اور آپ کو معلوم ہے عزت کسے کہتے ہیں. عزت اسے نہیں کہتے کسی کے پاس فارچونر ہے کسی کے پاس گاڑی ہے کسی کے پاس بنگلہ ہے کسی کے پاس بینک بیلنس نہیں دیں گے. عزت اس میں نہیں رکھی ہوئی. اور اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ عزت کسے کہتے ہیں. عزت کیا ہے. عزت کیا ہے. عزت کیا ہے. العزت للہ وللرسول ولامیر المؤمنین. اگر عزت ہے اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے مومنین کے لیے ہے. کیسے عزت ملتی ہے. یہ عزت ملتی ہے در حسین پر جھکنے سے. یہ حسین عزت دار نہیں بلکہ خود عزت ہے. جو بھی اس سے منسوب ہو جاتا ہے وہ عزت دار بن جاتا ہے. نہیں تھوڑا بول کے تھوڑا زیادہ بول کے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری گفتگو سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے دیکھو اذا اراد اللہ بعبد خیرا. دیکھو پروردگار کا فرمان ہے قرآن میں ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ہم کس طرح سے فضیلتیں عطا کرتے ہیں۔ اگر کسی سے اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اگر اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو کائنات مل کر کے وہ بھلائی کو ٹال نہیں سکتی، یعنی وہ اللہ کا فضل اسے پہنچے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ کسی سے برائی کا ارادہ کرے، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر کے اسے بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ اپنی فضیلت کسی تک پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اس فضیلت کو روک نہیں سکتے۔ میرے رسول نے فرمایا یہ اللہ خیر کا ارادہ کرتا کس سے ہے؟ اللہ خیر کا ارادہ کرتا کس سے ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، جب اللہ کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ سلامت رہو، زندہ رہو عزیزو۔ یہ مجلس حسین میں آنا اللہ کا فضل ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ ذکر حسین کی توفیق اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس سے بھلائی کا خیر کا ارادہ کرے اس کو یہ توفیق عطا کرتا ہے۔ اور آؤ نماز صبح فجر کی پڑھتے وقت سر سجدے میں رکھ کر کے شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے وہ در دیا ہے کہ جو خیر کا در ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے وہ در نہیں دیا جو شر اور نجاستوں کا در ہے۔ ہاں حسین خیر کا در ہے، ہر ایک اس پر نہیں آتا۔ بس آخری گفتگو آج سلسلہ عشر محرم کی اپنی گفتگو کو دو جملوں میں سمیٹ کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے واضح طریقے سے فرماتا ہے کہ دیکھو دین کے انتخاب میں جبر نہیں، جو بھی حق اور باطل میں سے حق کو پہچان لے پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باطل کا انکار کرے اور حق کی اتباع کرے، حق کی اتباع کرے۔ یعنی یہ منطق قرآن نہیں ہے کہ دو لشکر آمنے سامنے ہو، لڑ رہے ہوں اور انسان بے طرف رہ کر کے کہے کہ وہ بھی رضی اللہ ہے وہ بھی رضی اللہ نہیں۔ جہاں رحمت اللہ واسع ہے وہ رحمت اللہ کے مصادیق ہیں، اور جو اللہ کی رحمت سے مقابلے میں ہے وہ غضب الہیہ کا لشکر ہے، وہ غضب اللہ ہے، وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس پاکیزہ ہستی کو امت محمد کے لیے رحمت قرار دیا ہے اس نعمت عظمیٰ کا نام ولایت علی ہے، اس نعمت اور رحمت کا نام ولایت علی ہے۔ یعنی علی کی محبت رحمت اللہ ہے، علی کا بغض لعنت اللہ۔ یعنی علی سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ علی کے لشکر میں ہو انسان اور علی کے دشمن کے مقابلے میں ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بس یہ حق اور باطل کی تفریق آج بھی جاری ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا قد تبین الرشد من الغی، دو راستے واضح ہیں، ہدایت والا بھی واضح ہے، گمراہی والا بھی واضح ہے۔ اب ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو انتخاب کرے گا انسان اور اللہ پر ایمان لائے گا، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لا سکتا ہے۔ جب جھوٹوں کا انکار کرے گا پھر سچے کا اقرار ہوگا۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو یہ کام کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ولایت کے دائرے میں آئے گا۔
کیسی ولایت، کیسا یہ دائرہ الہی، کیسا یہ حلقہ الہی کہ جس کو پکڑنے کے بعد انسان گمراہ نہیں ہوگا، جس کو پکڑنے کے بعد انسان کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا۔ یہ ولایت کا دامن ہے، اور اللہ نے اس کی ضمانت دے کر کے کہا ہے کہ لن فصام لہا، جو بندہ بھی میرے بنائے ہوئے کی ولایت کا اقرار کرے گا وہ نہ کبھی اس دنیا میں دھوکہ کھائے گا نہ آخرت میں۔ انفصام لہا یعنی یہ سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے، ادھر بیان کیا تھا میں نے کل، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نجات پانی ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اکثر لکھی ہوتی ہے یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ تھوڑا بول کے یہ اللہ کی رسی ہے کیا کہ جس کو پکڑنے کے بعد انسان تفرقوں سے نجات پاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن واللہ حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سنو اس واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا سے مراد ہماری ولایت ہے جو اللہ کی رسی ہے، اگر اس کو پکڑو گے فمن تمسک بہ، جو بھی اس سے متمسک ہو گیا کان مؤمنا باللہ ومن ترکہ کان خارجا عن دین اللہ، کہ جو بھی اس رسی سے متمسک ہو گیا اسی نے اللہ پر ایمان لایا، جس نے اس رسی کو چھوڑا وہ اللہ کے دین سے خارج سبحان ہاں، اور یہی اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ یؤمن باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی ولایت کے دامن میں آ جاؤ، اور اہل بیت ہی وہ ولایت ہے۔ اور سیدہ نے کہا تھا یہ آیے مبارکہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہیں کرو، یعنی اگر تم نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوتا تو کبھی بھی تفرقہ نہ کرتے، اگر غدیر کو پکڑا ہوتا تو کبھی اس امت میں کبھی بھی فتنے نہ ہوتے۔ اور یہ میری شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دشمن کے دربار میں کہا تھا دیکھو تمہیں کیا معلوم ہماری ولایت کیا ہے، ولایتنا امانا للفرقہ، ہماری ولایت ہے جو لوگوں کو تفرقے سے نجات دیتی ہے۔ ولایت جوڑتی ہے، ولایت ہم آہنگی قائم کرتی ہے، ولایت ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ اگر اس سلسلے سے متمسک نہیں ہوگے تو مختلف فتنوں کا شکار ہوگے، مختلف عذاب الہیہ کا شکار ہوگے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اس سلسلے سے متمسک ہو جاؤ گے دنیا میں بھی نجات پاؤ گے آخرت میں بھی۔ اچھا، کیونکہ میں نے آیت ایک دن پہلے بھی پڑھی تھی، خود شیطان بھی وہاں کہے گا کہ کیوں میری اتباع کی تم نے، جو اللہ کے بنائے ہوئے تم کی کرتے، ان وعد اللہ وعد الحق، جو اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا وہ حق تھا، اور جو میں نے کہا تھا وہ تو باطل تھا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تو نے لبیک کہی۔ تو جو میرے ساتھ ہے یعنی تو جو میرے ساتھ رکھے گا، یعنی شیطان نے جو کہا تم نے شیطان کی مانی، اب وہ شیطان کہے گا وَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت نہیں کرو۔ اچھا میں نتیجہ یہاں دے کر کے جا رہا ہوں، شیطان کی آواز پر لبیک کہنا یعنی دنیا میں بھی ہلاکت ہے آخرت میں بھی ہلاکت ہے، اور نجات کس میں ہے، حیات کس میں ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ کا رسول بلائے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا تاکہ تمہیں حیات مل سکے، تاکہ تمہیں زندگی مل سکے۔ اگر تم رسول کی آواز پر لبیک کہو گے تو اصل زندگی ادھر بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی، یعنی
رسول تو جہاد کی طرف بلا رہے تھے، رسول تو قتل کی طرف بلا رہے تھے. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ رسول کی رکاب میں اگر تم شہید بھی ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں تا قیامت زندہ کر دیں گے. سبحان اللہ. دماغ کے ساتھ دل بولا علی مولا علی علی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا. آواز بلند کر سلوات. یعنی رسول کی آواز پر لبیک کہو گے تو تمہیں حیات ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی. اچھا توجہ میری جانب رکھیے گا عزیزو. پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ رسول کی آواز پر لبیک کہو تاکہ تمہیں زندگی مل سکے. تھوڑا بول کے. اچھا سوال، اگر رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا کوئی تو آپ کی خاموشی کچھ بتا رہی ہے. یعنی اگر رسول کی آواز پر لبیک کہو گے تو زندگی ملے گی، اگر لبیک نہیں کہو گے تو لمبی لمبی ٹانگیں رکھتے ہوئے بھی مردہ ہو. کیا بات ہے. آنکھیں چلتی بھی ہوں گی، دیکھتی بھی ہوں گی، سنتی بھی ہوں گی، لیکن نگاہ پروردگار میں تم مردہ ہو. کیوں اللہ نے کہا ہے یہ اولئک لہم اعین لا یبصرون بہا، اولئک لہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک لہم قلوب لا یفقہون بہا. یہ آنکھیں تو رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں. یہ کان تو رکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. یہ دل تو رکھتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے بھی مردہ ہے. اور جو مردہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو چوپائے ہے، چوپائے یعنی جانور ہے. یہ جانور بھی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جانوروں کو تو یہ چیزیں دی ہی نہیں تھی جو ان کو دی اور انہوں نے انکار کیا. اگر کوئی اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہے وہ مر بھی جائے گا ہم اسے زندہ کر دیں گے. اور اگر کوئی رسول کی آواز پر لبیک نہ کہا اور پہاڑیاں پھلانگ کر کے چلے گیا، قرآن کہتا ہے اس کی آنکھیں تو چلیں گی، ٹانگیں تو دوڑیں گی، لیکن وہ قرآن کی نگاہ میں مردہ ہے. سبحان اللہ. بے شک وہ قرآن کی نگاہ میں مر چکا ہے جو رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا. ایسا ہی ہے. لہذا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اور ایک اور جگہ پر آیت مبارکہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ. جو بھی نیک صالح عمل کرے گا، یعنی نیک صالح عمل وہ عمل کے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے وہ عمل، اور وہ ولایت اہل بیت کے بغیر ناممکن ہے. جو عمل تمہیں اہل بیت کا اللہ تک پہنچائے، اہل بیت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچائے، وہ صالح عمل ہے. اور جو بھی یہ کرے گا ہم اسے حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ کون سی زندگی؟ تمہیں مٹانے کے لیے لاکھوں یزید لگ جائیں گے لیکن تم زندہ رہو گے. سبحان اللہ. ہاں تم زندہ رہو گے. تمہاری حیات کی ضمانت اللہ نے دی ہے، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی سانس کسی کی بند ہو جائے وہ مرنا نہیں ہوتا، وہ تو انتقال ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. جو چیز زندہ رہنے والی ہے وہ روح ہے. اگر انسان لبیک کہے رسول اللہ کی آواز پر تو انسان کا بدن اگر مٹی کے اندر بھی ہوگا لیکن خود زندہ ہوگا، خود وہ زندہ ہوگا. بس عزیزو جنہوں نے رسول کے نواسے کی آواز پر لبیک کہی، اللہ نے ان کو ایسا زندہ کیا ہے کہ لاکھوں ان کو مٹانے والے خود مٹ گئے. آج بھی ان کے مزار قائم ہیں، آج بھی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، آج بھی وہاں مزار اقدس بنے ہوئے ہیں. اور بس یہی جملہ کہ اگر تم حسین کی آواز پر لبیک کہو تو ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ضمانت ہے تمہیں. اگر تم حسین کی آواز پر لبیک کہو گے، تم اس دنیا سے جا تو رہے ہو، تمہارا خون جس سرزمین پر بہے گا ہم اسے معلیٰ بنا دیں گے. سبحان اللہ. ہم اسے معلیٰ بنا دیں گے. بس عزیزو یہ عام نہیں تھے،
کیونکہ حسین ہر ایک کو نہیں لے کر کے نکلے۔ حسین مولا نے کہا کہ میرے ساتھ جو بھی آئے گا شہید ہوگا۔ اور آج جیسے ہی ایک شب تھی کہ جس میں حسین نے چراغ بجھا کر کے کہا یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، تم سے کوئی غرض نہیں ہے اور شہادت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، جاؤ ہم اپنی بیعت تم سے اٹھائے دیتے ہیں، جاؤ اپنی جانیں بچا کر کے نکل جاؤ۔ ہاں اگر تم شرمندہ ہو ہم چراغ بجھا دیتے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ حسین دیکھیں گے تم اس شرم میں نہ جاؤ، نہیں، زندگی بچانا چاہتے ہو تو جاؤ، ہم چراغ بجھا دیتے ہیں۔ چراغ بجھا دیا، اصحاب حسین نے سناٹا ہے عزیزو۔ خاموشی کی لہر کو توڑنے والی ہستی کا نام ہے ابوالفضل العباس۔ عباس نے کہا مولا ہم ایسا کیوں کریں؟ لِنَبْقَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تاکہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اے مولا وہ دن ہی نہ ہمیں آئے کہ آپ کے بغیر ہم زندہ ہو۔ یعنی عباس نے حیات اور زندگی کے مفہوم کو واضح کر دیا۔ لوگوں سنو، حسین کے ساتھ شہید ہونے کے بعد بھی زندگی ہے اور حسین کے ساتھ شہید ہو کر کے بھی زندگی ہے، حسین سے ہٹ کر کے زندہ رہ کر کے بھی انسان ہوگا۔ یہ حسین کے عباس نے واضح کر دیا۔ لِنَبْقَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، ایسا دن اللہ نہ دکھائے کہ آپ کے بعد باقی رہے۔ مولا نے دعا دی، سب کو ان کا مقام دکھایا، مقام شہادت سب نے دیکھا۔ جب مقام شہادت دیکھا، حبیب تیرا جنت میں یہ مقام ہے، مسلم موسیٰ تیرا جنت میں یہ مقام ہے، زہیر تیرا یہ مقام ہے، سب کو ان کے مقام بہشت میں دکھائے۔ عزیزو ایک کونے سے 13 سال کا بچہ اٹھا اور آ کر کے کہتا ہے چچا کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ یہ معلوم ہے کون تھا؟ یہ حسن مجتبیٰ کا لال تھا۔ جب یہ کہا نا کہ چچا کیا میں بھی شہید ہوں گا، عزادارو امام نے کہا کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت ہے کیا؟ تیرے نزدیک موت ہے کیا؟ عزادارو یہ بھی ہمیں جناب سرکار قاسم ابن حسن علیہ السلام نے فرما دیا، دیکھو کہ یہ موت احلی من الاصل ہے، جو موت حسین کے ساتھ آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ عزیزو اگر کسی بچے کے منہ میں کڑوی چیز رکھی جائے وہ تلخی کا اظہار کرتا ہے، اگر شیرین اور میٹھی چیز رکھی جائے تو وہ مسکراتا ہے۔ اب قاسم نے شب عاشورہ یہ کہا تھا کہ اے چچا آپ کے ساتھ جو موت آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس قاسم کی دعوے کی دلیل حسین کے اصغر نے اس وقت دی جب 3 شعبہ تیر اصغر کے گلے میں لگا تو قاسم تو نے تو کہا تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تیری اس دعوے کی دلیل اصغر نے مسکرا کے دے دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین علیہ السلام شب عاشور خیموں سے باہر نکلے۔ عزادارو کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام خیموں کے ارد گرد آ کر کے حفاظت کے لیے نگہبانی کرتے تھے، جب کسی کے وجود کی آہٹ محسوس ہوئی، کسی کے وجود کا احساس کیا تو سرکار عباس کہتے ہیں کون ہے؟ آواز نہیں آئی، کہا میں عباس پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے؟ جب یہ کہا تو آگے سے آواز آئی بھیا نہ گھبراؤ میں حسین ہوں۔ حضرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جب سرکار عباس آئے نزدیک آ کے کہا مولا اندھیرے میں اس جگہ پر آپ کیا کر رہے ہیں؟
شب عاشور کا آج کی رات کا یہ واقعہ ہے۔ عزادارو امام کہتے ہیں عباس یہ جو کانٹوں والے درخت لگے ہوئے ہیں نا، یہ کانٹوں والے چھوٹے چھوٹے جو پودے ہیں، میں ان کو اکھاڑ رہا ہوں۔ عزادارو عباس بولا کہتے ہیں کہ کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ عباس کو کہتے ہیں اے عباس کل تیری اور میری شہادت کے بعد خیمے جلیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسی صحرا میں ننگے پاؤں آئیں گے۔ میں نہیں چاہتا کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ اے حسین جو نہیں چاہتا کہ کسی بچے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، کس طرح سے برداشت کیا ہوگا اصغر کے گلے میں سے شوبہ تیر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ کس طرح سے برداشت کیا ہوگا اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اگر گریہ کر کے سنو گے آج میں اس کی شہادت پڑھتا ہوں جو ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ اجرکم اللہ کہ جس کا ودا کرنا حسین کے لیے بڑا مشکل تھا۔ عزادارو امام کے نزدیک آ کے اکبر نے رخ سے چاہے، حسین نے اجازت دی، کہا تقدم ولدی، اے میرا لال آ۔ اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، میں ودا نہیں پڑھتا۔ کئی بیویوں نے کس طرح سے اکبر کو ودا کیا، ماتم کر کے ودا کیا، کیونکہ ہم شکل مصطفیٰ ہے نا۔ اب رسول اللہ کے نواسے نے بٹھاتے ہوئے گھوڑے پر آسمان کی طرف روکیا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا، اب میں ان کی طرف وہ جوان بھیج رہا ہوں جو شکل اور صورت میں جس کی گفتار اور رفتار تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ کننا اذ اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ، جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے ہم اکبر کو دیکھ۔ اجرکم اللہ، آوازیں بلند کر کے سننا۔ عزادارو یہ عام شہادت نہیں ہے، عباس اس کے گواہ ہے، شہدائے کربلا گواہ ہے۔ حسین نے سوار کر کے رخصت تو کیا، لیکن کوئی پوچھے حسین کے دل سے کہ شبیہ مصطفیٰ کو موت کی طرف بھیج کر کے حسین کی کیا حالت ہے۔ عزادارو یہاں سے اکبر کا رہوار چلا، یہاں پیچھے سے حسین چلے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا دوڑا، حسین پیچھے دوڑے۔ عجب نہیں کوئی کالے مرغے والی بی بی علی اکبر کے سامنے آ کر کے کہہ رہی ہو اے اکبر اپنے اولاد پیاری ہوتی ہے، پیچھے دیکھ تیرے بابا کی کیا حالت ہے۔ عزادارو بابا کی حالت کیا ہے؟ کبھی زمین پر گرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماتم کر کے جملہ سننا۔ اکبر کا رخصت پڑھ رہا ہوں، اکبر کیسے روانہ ہوا۔ عزادارو اکبر واپس پلٹے، بابا آپ نے خود ہی تو اجازت دی ہے، بابا آپ نے خود ہی تو بھیجا ہے۔ عزادارو بس حسین نے ایک جملہ کہا، اے اکبر آپ کی بھی کوئی اولاد ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا جوان بیٹے کو موت کی طرف بھیج کر کے بوڑھے باپ کی کیا حالت ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو کیا خوب جہاد کیا ہے اکبر نے، ہے پیاسا اکبر، پیاسا اکبر، لیکن دشمن نے پانی پیا ہوا تھا، اکبر پیاسا۔ اکبر نے حملے کیے، بڑھ بڑھ کے حملے کیے، آؤ تمہیں بتاؤ ہاشمی کیسے لڑتے ہیں۔ واپس آئے، کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے نا تو میں بتاؤں کہ میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں۔ عزادارو حسین
حسین نے اپنی زبان کو رکھا۔ اکبر تڑپ کے کہتے ہیں بابا آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پیاس اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین نے کہا جاؤ نانا رسول خدا تمہیں سیراب کریں گے۔ عزادارو حسین کا اکبر جہاد کر رہا ہے، ایک تیر گردن پہ لگا، اکبر نے نکال کے پھینکا، ایک ملعون نے پیچھے چھپ کر کے پہلو میں نیزہ مارا، اکبر سے زمین پر نہیں بلکہ گھوڑے کی باہوں میں اکبر نے ہاتھ ڈالے۔ عزاداروں اکبر کا گھوڑا دشمنوں کی طرف لے گیا، پھر کیا ہوا؟ فَقَطَّعُوهُ بِالسِّيُوفِ نِرْبَحًا نِرْبَحًا، جہاں سے اکبر گزرتے تھے کہیں سے تیر، کہیں سے نیزے، کہیں سے تلواریں۔ حسین کا قاسم زی سے زمین پر آنے کے بعد تقسیم ہوا، لیکن اکبر وہ ہے جو گھوڑے کے زی پر تقسیم۔ اجرکم اللہ۔ گرتے گرتے آواز دی علیہ السلام، اے بابا میرا آخری سلام ہو۔ ادھر حسین کی کیا حالت ہے، نور نظر چلے گیا اور کہتے ہیں اے اکبر آواز دے تیرا باپ تجھ سے ملنا چاہتا ہے، ادھر عباس ہے۔ عزادارو شامیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے حسین اکبر کی لاش پر پہنچے۔ اکبر کی لاش پر پہنچنے کے بعد عزادارو اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اکبر کیا ہوا؟ بابا دشمن نے نیزہ مار دیا، نیزے کی انی اندر رہ گئی۔ عزادارو حسین نے کہا اکبر تیری نیزے کی انی نکالو۔ عزادارو آستینیں پلٹی، کہا دادا ابراہیم آئیے دیکھیے، اے دادا اسماعیل آئیے دیکھیے، اے دادا ابراہیم میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندے تو نہیں ہوئے، میری آنکھوں پر پٹی تو نہیں۔ عزادارو آواز دی بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اکبر کی برچی کا باہر آنا تھا، خون کا فوارہ آیا، انا للہ۔ حسین نے چہرے پر چہرہ رکھا، الدنیا بارک الافا، حسین کی دنیا اکبر تیرے بعد ختم ہو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب إلينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پروردگار عالم تجھے اہل بیت کو واسطہ اسماء الحسنہ کا واسطہ ہماری کلیس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم حضرت علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ، تجھے اسماء الحسنہ کا واسطہ، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے مقابلے میں جو ہیں ان کو نصرت عطا فرما۔ امام زمان